इधर के तलाइनी सरा बलूचिस्तान हुकूमत तर्जुमान फ़राह अज़ीम शाह साहिबा गुमा गपो हल्का। अस्सलाम वालेकुम फ़राह अज़ीम शाह साहिबा। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम टाइम देने का। बताइएगा कि बारिशें अब थम चुकी हैं, अब बलूचिस्तान हुकूमत का नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये बारिशों का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू होगा और 11 सितंबर तक जिसका सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2.5 महीने से ये प्री मानसून का जो सिलसिला शुरू हुआ था 13 जून से, जो अभी तक जारी है। और सबको हमें पता ही है कि बहुत शदीद तबाही आई है पूरे बलूचिस्तान में। कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ज़्यादा तबाही आई है, पूरे के पूरे घर लोगों के बह गए हैं, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। अब देखिए टाइम ये है कि हम रेस्क्यू का जो एक ऑपरेशन है उससे मुकम्मल तौर से हम फारिग हो गए हैं और अब रिलीफ का जो ऑपरेशन है वो जारी है। और जिस हवाले से हमने एक फॉरेन एड जो एक कॉन्फ्रेंस थी, डोनर्स कॉन्फ्रेंस सॉरी, वो हमने उस पर इनेकाद किया था इस्लामाबाद में। और इसके साथ साथ यूएन एजेंसीज, प्रोमिनेंट एनजीओज ऑफ पाकिस्तान और जितनी भी हमारी इंटरनेशनल एनजीओज हैं उनको हम इंगेज कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में जो है दाखिल होना है। और जितने डैमेजेस हैं लोगों के, क्योंकि देखिए बहुत तबाही आई है बलूचिस्तान में, पहले ही हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसीलिए बिगड़ी रहती है क्योंकि हम अंडर डेवलप हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, माशी मसला है बलूचिस्तान का जिसको हल करने की ज़रूरत है। और मीर अब्दुल कद्दूस बिज़न जो हमारे चीफ मिनिस्टर एक विजनरी लीडर हैं और वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के गरीब लोगों की मदद की जाए और उन्हें अपलिफ्ट किया जाए। इसी हवाले से अब हम रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे और पूरी कोशिश है हमारी कि जितना हमसे हो सकेगा हम जो डैमेजेस हैं लोगों के उनको ओवरकम करें। अच्छा फ़राह साहिबा, जैसे कि आप खुद बता रही थी कि एक बहुत बड़ी तबाही मचा दी है इन आलिया बारिशों ने, मौजूदा सैलाबों ने, तो हमें मज़ीद ये बताइएगा कि ये जो कौमी शाहरा बंद हुई हैं, रोड सड़कें और ये सारी सैलाब में बह गई हैं, तो कनेक्टिविटी आप लोग कैसे कर रहे हैं? मतलब ये जो इमदादी आपको सामान मिल रही है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका जो चैनल है वश, वो तमाम बलोच जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, समझते भी हैं। तो ये जो हमारा बलूचिस्तान का मसला पिछले तो 76 साल का मसला है, ये अभी का मसला नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये कहती हूँ कि बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। अगर हम बलूचिस्तान के माशी मसले को हल कर लेंगे, वहाँ की गुर्बत को अपलिफ्ट कर देंगे, लोगों को आज के दौर में भी बुनियादी सहूलतें तक मुहैया नहीं है, हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये अब देखिए तबाही तो बहुत ज़्यादा पहले ही बाकी प्रोविंस से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अब जब ये सैलाब आया है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही आई है। हमारे अपने वॉलंटियर्स वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद है। मैं आपको बताऊँ रोज़ाना की बुनियाद पर चाहे रसबेला है, सिप्पी है, केच है, तुरबत है, हर जगह से मुझे खुद वहाँ पे फ़राह लोग साहिबा, माशी मसला तो मौजूद है, वो 70 साल से मौजूद है, लेकिन अब ये जो तबाही हुई है उस तरफ हम आलिया बारिशों से अगर तबाही हुई है तो उस तरफ अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी है। अगर हम देखें कि मुतासरीन मौजूद है बलूचिस्तान में, तो उसकी रिलीफ देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है, क्योंकि बारिशें अब थम चुकी हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम बलूचिस्तान हुकूमत का क्या होगा? अच्छा, अब हमारा प्लान ये है, क्योंकि इसके लिए बड़ी प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमने रिलीफ का जो ऑपरेशन है उसे भी कंप्लीट करना है, साथ हमने रिहेबिलिटेशन का जो हमारा ऑपरेशन होगा हमें उसे भी कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बताऊं कि हमने 3 से 4 जो डायरेक्शंस थी उस पर हमारी हुकूमत काम कर रही थी। और पहले ये कि जब अप्रोचमेंट आपने देखा तजावुज़ात जो थी उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, फौरी उस पर एक्शन लिया गया, तजावुज़ात पे काबू पाया गया। इसके साथ साथ देखिए क्लाइमेट चेंज की सिरे से बलूचिस्तान में कोई पॉलिसी थी ही नहीं। अब हमारी हुकूमत इस पर काम कर रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू पूरे मुल्क पूरी दुनिया में है और हमारे मुल्क में भी है और फिर बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए ड्राउट वेदर का सामना हमें रहता है, बारिशों की भी हमें ज़रूरत है, लेकिन बेटर प्लानिंग से हम नेचुरल डिजास्टर का जो एक नुकसान है उसको हम कम कर सकते हैं। तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें एनडीएमए, पीडीएमए और भी एक्सपर्टीज को हमने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि हम चाहते हैं हम कुछ ऐसी प्लानिंग छोड़ के जाएं, क्योंकि अगले साल भी बारिशें होनी है, सैलाब आएगा, तो नुकसानात जो हैं वो हम ओवरकम कर सकें, उनको कम कर सकें।
اس طرح کی پلاننگ بھی بنانے کی ضرورت ہے. اور پھر جو نقصانات ہوئے ہیں اس حوالے سے بہت ایک مستند پلان جو ہے وہ حکومت نے بنا لیا ہے, اور اسی حوالے سے ہم جتنے بھی پرومیننٹ این جی اوز ہیں, یو این ایجنسی ہے, فرح صاحبہ آپ سے یہ فیڈرل جاننا چاہوں گی گورنمنٹ ہے. کیونکہ یہ جو پلاننگ ہے وہ بعد کی ہوگی, لیکن ابھی متاثرین کو ریلیف آپ لوگ کیسے پہنچا رہی ہو, کیا میکینزم بنایا ہے اس پر؟ جی میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں ہمارا جو یہ اچھا, اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ آپ تنقید برائے تنقید سے بچیں. تنقید برائے تعمیر بالکل اچھی ہوتی ہے, اور یہ ایسا ٹائم ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں, ہم سب آگے بڑھیں, اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے آگے بڑھ کے کام کریں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پی سی ایم اے کے ذریعے این ڈی ایم اے نے بھی کافی, دیکھیں جو کوآرڈینیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور تمام اسٹیک ہولڈر کی وہ بہت عمدہ طریقے سے جاری ہے. این ڈی ایم اے کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ہے پی ڈی ایم اے کو, اور پی ڈی ایم اے کے تھرو جو ریلیف ہمارا آپریشن ہے وہ ڈفرینٹ علاقوں میں جاری ہے, جس حوالے سے ٹینٹ ولیجز بھی قائم کیے گئے ہیں, میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں. اچھا پھر ہماری حکومت نے یہ بھی کیا کہ کچھ بہتر حالات میں جو لوگ کہیں پر ہیں انہیں بھی ہم نے انوالو کیا, کیونکہ یہ ٹائم ہے کہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. فرح صاحبہ بالکل آپ جی صحیح فرما رہی ہیں کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, لیکن ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ قومی شاہراہ بند ہے, ڈسکنیکٹی کی وجہ سے کافی لوگ متاثر ہیں, مشکلات درپیش ہیں ان کو, تو کیسے مطلب ابھی بھی ہماری بات ہوئی تھی ہمارے رپورٹر سے, سبی قومی شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے لوگ کافی پھنسے ہوئے ہیں, تو اس کی میں اس سے آپ کو بتاؤں کنیکٹیوٹی کے لیے کیا این ایچ مرمت کر رہی ہیں روڈوں کی تاکہ اس تکلیف سے لوگ گزر نہ جائیں؟ اس حوالے سے دیکھیں میں مسلسل 2.5 مہینے سے پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے تھرو پروگرامز بھی کر رہی ہوں, اور مکمل فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھ رہی ہوں, اور حکومتی اقدامات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں. اب ہم آ جاتے ہیں سڑکیں, بالکل سڑکیں تباہ ہوئی ہیں. بریجز 20 سے 25 بریجز ہمارے گر گئے ہیں, جس پہ ہم نے متبادل راستے بنا دیے تھے, بٹ اتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں کہ ان متبادل راستوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. دیکھیں یہ جو فلیش فلڈز ہوتے ہیں نا, یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آئیں یہ بہت بڑی تباہی لے کے آتے ہیں. تو بلوچستان میں تو ویسے ہی وسائل کی بہت زیادہ کمی تھی, انفراسٹرکچر پہ کبھی دھیان دیا ہی نہیں گیا. تو ہماری حکومت دیکھیں ابھی چند ماہ ہوئے ہیں ہماری حکومت کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے, اور آگے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مہینے ہوں گے ہمارے پاس, بٹ ہم ایسے کام کر جائیں گے, ایسے پلانز بنا کے چھوڑ جائیں گے تاکہ آگے آنے والی حکومتوں کو یہ تو اندازہ ہو کہ when there is a will there is a way. بھلے آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے, لیکن اگر آپ کام کرنا چاہیں فرح صاحبہ ویسے آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے, اس سیلاب سے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور کتنے خاندان متاثر ہوئے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو نا ٹینٹیٹیو فگرز جو ہیں وہ میں آپ کو دے سکتی ہوں, بیکاز ایٹ دس اسٹیج ہمارا ابھی جس طرح ریلیف کا جو ایک آپریشن ہے وہ جاری ہے. وی آر اباؤٹ ٹو انٹر ان ریہیبلیٹیشن پروسیس, لیکن جو ٹینٹیٹیو فگرز ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں. 25,000 پلس گھر پورے ڈیمیج ہوئے ہیں. اسی طریقے سے 25,000 20 سے 25,000 پلس ہمارے پارشلی ڈیمیج ہیں. 6 لاکھ کے قریب جو ہیں ہمارے تقریباً, میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا لائف اسٹاک تباہ ہوا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو بہت سے کلومیٹرز ہیں کہ ہمارے جو سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں, 25 کے قریب برج گر گئے ہیں. جو ہمارے پروٹیکشن ڈیم تھے, دیکھیں وزیر اعلیٰ نے اس کے حوالے سے بھی بہت سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے صاف اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا, جس کی طرف سے نااہلی سامنے آئے گی, وہ اپنے آپ کو سسپینس سمجھے. تو جو فرح صاحبہ ویسے جو یہ فگر آپ بتا رہی ہیں تو کتنے خاندان, میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کتنے خاندان متاثر ہوئے ہیں؟ دیکھیں اب اگر میں صرف آپ سے ڈسٹرکٹ لسبیلا کی بات کروں, ڈسٹرکٹ نصیر آباد کی اگر میں بات کروں تو 1,60,000 یہ ٹینٹیٹیو فگرز ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو پی ڈی ایم اے کے اہلکار ہیں اور جو تنظیمیں ہیں وہ آن گراؤنڈ موجود ہیں. تو یہ روزانہ کی رپورٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے. جب تک مکمل ہمارے جو سروے رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی, جب ہم ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں داخل ہوں گے, سروے رپورٹ ابھی آپ کو چند ہی دن میں فائنل ہو کے مل جائے گی, تب جو ایکچوئل فگر ہے وہ سامنے آئے گا. یہ میں آپ کو ٹینٹیٹیو فگرز بتا سکتی ہوں, لیکن تباہی بے تحاشا آئی ہے بلوچستان میں. جی اچھا, آپ جیسے کہ بتا رہی تھی کہ 1,60,000 یہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں, اس خاندان کا ذکر کر رہے تھے, تو آپ ان کے بحالی کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہیں, اور جس اضلاع میں زیادہ متاثر جو اضلاع ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو کیا مطلب ریسکیو فراہم کر رہے ہیں, میڈیکل کیمپ وہاں موجود ہیں یا کہ کوئی ریلیف آپ لوگ پہنچا رہے ہیں؟
جی میں وہی آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ ہمارے جو میڈیکل کیمپس ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں, ٹینٹ ولیجز لگائے گئے ہیں, ڈاکٹرز آن گراؤنڈ ہمیں بھیجے گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میڈیسنز وغیرہ جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائے, فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹم پرووائڈ کیا جا رہا ہے, بہت سارے علاقوں میں پکا ہوا کھانا بھی دیا جا رہا ہے. اچھا یہاں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ حکومت کا سب مل کے ساتھ دیں, کیونکہ حکومت کے پاس بھی ریسورسز کی بے حد کمی ہے, بٹ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ 2.5 مہینے سے آن گراؤنڈ موجود ہیں, کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں یہ ہیلی کاپٹر کا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا تھا ہمارے سوشل میڈیا پہ کہ جی وہ کوئی 4 سے 6 راشن کے پیکٹ اس ہیلی کاپٹر میں گرائے ہیں, تو بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی کہ یہ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر سے کس طریقے سے راشن گرایا جا رہا ہے کہ وہ تھیلے پھٹ رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, جب تک کچھ جانتے نہیں ہیں آپ لوگ اس طریقے سے سوشل میڈیا اور یہ ہائبرڈ وار میں نہ پڑیں. وہ جو علاقہ ہے وہ پہاڑی سلسلہ تھا, نیچے جو تھا ہیلی کاپٹر بالکل وہاں پہ فلائی نہیں کر سکتا تھا, اور اگر وہاں پر نہ پہنچتے تو لوگ بھوک سے مر جاتے, زمینی راستہ بھی منقطع تھا. آپ کے سامنے ہیلی کاپٹر کا کتنا بڑا واقعہ ہوا جس میں ہمارے ہیروز کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ بھی کس قدر سوشل میڈیا پہ گن تھا. کیا ہم بلوچستان کی عوام ان ہیروز کا بدلہ اتار سکتے ہیں, احسان اتار سکتے ہیں؟ کبھی نہیں اتار سکتے. جس طریقے سے ریسکیو اینڈ ریلیف میں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, اور اسی طریقے سے ابھی بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز, چاہے وہ پی ڈی ایم اے ہیں, چاہے وہ حکومتی لوگ ہیں, چاہے وہ پی ایچ سی ہے, چاہے وہ اریگیشن ہے, چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے آرمی ہے, چاہے ایف سی ہے, وہ آن گراؤنڈ موجود ہے فرسٹ ڈے سے. خدارا جو کاوشیں وہ کر رہے ہیں ان کو اس طریقے سے ڈی مورل نہیں کیا جانا چاہیے. میری آپ سب سے یہ گزارش ہے, یہ ٹائم ہے متحد ہو جائیں. فیتھ, یونٹی, ڈسپلن کا یہ ٹائم ہے, سب آگے بڑھیں اور ان افیکٹو کی مدد کریں. جی اچھا فرازم صاحبہ, جس طرح بتا رہی تھی آپ بالکل اپنی جگہ درست تھی, لیکن ایسا ہے کہ ہم آپ کو ہر 2 دن بعد بیپر پر لے رہے ہیں, آپ کی آواز ہم وش نیوز آپ کی آواز بلوچستان تک پہنچا رہی ہے یا دیگر علاقوں تک بھی آپ کی آواز جا رہی ہے, لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ جو فوڈ آپ لوگ سپلائی کر رہے تھے, تو وہاں پر جس طریقے سے فوڈ سپلائی کی جا رہی تھی یہ تھیلیاں انچو کے فرازیم شاہ صاحبہ گونا میں گونا گپو حال بیا گیا, گپو حال شما دلگوش کو چکیا یہ گوش گیا تھا کہ ماں استے گیشتری دم کا سر بتگی اور حکومت وتی جوانی گام کے جانی سببہ استے بازی ہار اثر مندہ تک صحیح وقت بر وقت شتا اور آیا استے ریسکیو ریلیف عمل جاری کتا کہ ہورو ہارانی سببہ مزنی کساسیہ تباہی بتک چکیا یہ گوشت کے ڈسٹرکٹ لسبیلیا یو کا 1,25,000 مردم کے استی متاثرہ خاندان متاثر نشتگاں اور بعضی استی جاگیا ما چارے کے استی میکرہ نیوز دیما پیدا کر رپورٹس دیما پیدا کہ قومی شاہرہ استی بند اور قومی شاہر یعنی بند بوا کے وجہ چی استی کافی تعداد مردم ادا ادا پسیتگاں ہم کہ مردمہ شری بڑی عہدہ ریلیف رسگانے غذائی قلت وجہ چی استی بعضی مشکلات دیما پیدا کا چیا کہ استی ڈسکنیکٹی وجہ چی بعضی استی مردم پسیتگاں روڈا کم کم رسگا نہیں اور مردم استی بردو ورا کے وجہ چی بعض جنجالانی دیم پانا.